اب ہم چند ایک عوامل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذہنی عوارض کو سامنے لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حیاتیاتی اسباب لے کے آئیں گے کہ کس طریقے سے ہماری اپنی جو باڈی ہے، جو ہمارے بایولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ اس بیماری کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بعض خاص قسم کے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ان کے اخراج کے باعث ذہنی کارکردگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کے ہارمونز کا اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا حد سے زیادہ اخراج یا پھر معمول سے کم اخراج، یعنی زیادہ اور کم ہونے کی صورت میں بھی یہ آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ توراثی عوامل ہیں۔ توراثی عوامل آپ کے پاس یہ جین یا کروموسوم میں کسی باقاعدگی یا غیر معمولی تبدیلی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی جین یا جو کروموسومز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پاس یہ مسئلہ سامنے آ سکتا ہے، یعنی ان کے اندر اگر امیچیوریشن ہو جائے، یعنی آپ کے پاس جین یا کروموسوم کی ورکنگ کے اندر کہیں پہ فالٹ آ جائے تو ایز اے رزلٹ آپ کے پاس ذہنی عوارض سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس سب سے عام اور سب سے زیادہ پایا جانے والا عوامل ہے وہ معاشرتی عوامل ہیں، یعنی معاشرہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ذہنی عوارض میں بآسانی مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ کچھ انسان کے اپنے اوپر بھی آن کرتا ہے کہ کس طریقے سے انسان اس معاشرتی دباؤ سے خود کو نجات دلا کے اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر سکتا ہے۔ ان میں معاشی و معاشرتی دباؤ شامل ہیں۔ معاش سے مراد اکنامک ایشو، یعنی آپ کا ذریعہ روزگار، یعنی آپ کا پیسہ کمانے کا ذریعہ، روزی کمانے کا ذریعہ، اور معاشرتی دباؤ یعنی آپ کے ارد گرد کے لوگ، یہ بھی اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ اس بیماری کو پروان چڑھانے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں فرد کی اپنی ذات سے بے نیاز ہونے کی کیفیت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آس پاس کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ عوامل انسان کو اس حد تک بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی نظام ہائے کار سے متعلق عوامل ہیں، جیسے طویل جسمانی عارضے، یعنی کچھ مسلسل آپ کے پاس کسی بیماری کے اندر جو انسان مبتلا رہتے ہیں، نشہ اور ادویات لیتے ہیں، یہ زہریلے مادے اپنے اندر انٹیک لیتے ہیں ان کا، تو یہ اس طریقے سے چوٹ یا زخم کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت مؤثر وجہ ہے انسان کو کسی بھی ذہنی وارث کے اندر مبتلا کرنے کی۔ اس کے بعد جو آپ کی اسٹوڈنٹس ڈائری ہوگی وہ پیج 83 اینڈ 84 ہوگی، جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اینڈ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ